ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر یہی اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، لیکن میں پھر جانتا ہوں میں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی تو یہی کہا کہ جب ہم آئے تو 19 بلین 20 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اور ملک دیوالیہ تھا، تو ہم نے آ کے دیوالیہ سے نکالا. تو وہ بھی کہتے رہے ہیں، اور اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں ان کو، یہ ان کا کام ہے پوائنٹ اسکورنگ کرنا. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ آپ ان کی بھی پالیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بیانات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو ایک موازنہ اگر ہم کریں موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسی ہیں اس کے اثرات اور ثمرات تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کی بڑھتی شرح بھی ہمارے سامنے ہے، ماضی کی حکومت کی بھی معاشی پالیسیاں اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ قدر بہتر کس کو قرار دیں گے؟ دیکھو میں کسی کمپیریزن میں نہیں پڑتا ہوں، کیونکہ میرا سیاست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں کہوں گا کہ حکومت اے زیادہ بہتر تھی حکومت بی سے، تو لوگ کہیں گے پھر آپ سیاسی ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان سب چیزوں پہ کمپیریزن نہیں کرتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا، جب 400 ملین ڈالر کے ریزرو تھے اس وقت بھی ڈیفالٹ نہیں کیا. ابھی تو ماشاءاللہ 8-9 بلین ڈالر کے ریزرو آپ کے پاس میں ہے، تو کہاں سے ہم ڈیفالٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. توجہ کس طرف ہے کہ اس نے مسکرایا ٹھیک سے نہیں ہے، اس لیے حد تک کہ مسکراہٹ کا دعویٰ کر دیا جائے اس پہ. اس نے چھینکا ٹھیک سے نہیں ہے، اس پہ حد تک کہ چھینک جو ہے اس کا مقدمہ دائر کر دیا جائے. تو اس قسم کے اگر کام ہوں گے کسی ملک میں تو آپ بتائیں کہ جو کام کرنا ہے سب آپ بھی پروگرام کر رہے ہو ٹی وی پہ کہ جی معیشت معیشت معیشت. تو اگر میں معیشت کی طرف توجہ حکومت نہیں دوں گا، ان سب فضولیات پہ اپنا وقت ضائع کروں گا، تو کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا آسمان سے کوئی آئے گا اس کو ٹھیک کر دینے کے لیے؟ خدا کی قسم ان کی ماں ڈوبی ہوتی، ان کی بہن ڈوبی ہوتی، ان کا بیٹا ڈوبا ہوتا، یہ خود ڈوبے ہوتے. میں سمجھتا کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بھٹی صاحب، یہ تنقید جب خان صاحب پہ بھی کی گئی کہ سیلاب کی اس مصیبت میں وہ بھی جلد سے کر رہے ہیں، تو وہ اسٹیبلش کر چکے کہ حقیقی آزادی کی جنگ تو پاکستان کے گریٹر گڈ میں ہے، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے، جیسے آپ نے شارٹ سنے بھی، کہ جی خان صاحب جو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، قوم کو جوڑنا ملک کے مفاد میں ہے، کیونکہ جلد سیلاب متاثرین کے لیے تو امداد وزیر اعظم صاحب ابھی شنگھائی کوآپریشن اجلاس میں بھی مانگ چکے ہیں، دیگر بین الاقوامی امداد بھی مانگی جا رہی ہے، خان صاحب بھی ٹیلی تھون سے جو ہے وہ چندہ اور امداد اکٹھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہیں سیاستدان؟ اور سیاست واقعی بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ ہر آفت میں رہتا ہے. کل جو کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی برتھ ڈے تھی، مگر نریندر مودی کی برتھ ڈے پہ کیا خاص ہوا یہ جان کر آپ بھی شاکڈ ہو جائیں گے، میں بھی شاکڈ ہو گئی تھی. اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی برتھ ڈے پہ UAE نے انہیں انوائٹ کیا، انہیں دعوت دی کہ آپ ادھر آئیں، آپ کے لیے کچھ ہم نے اسپیشل کیا ہے. جب UAE نریندر مودی گئے، ان کی سیلیبریشن اتنی خاص کی گئی اور اس کے ساتھ ان کو جو پریویلیج دی گئی وہ بہت زیادہ اسپیشل تھی. کل نریندر مودی کی برتھ ڈے تھی. برتھ ڈے تو ایز یوزول سب کی ہوتی ہے، مگر ان کی برتھ ڈے پہ کچھ خاص یہ ہوا کہ UAE میں ان کو انویٹیشن دیا گیا، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی، ہماری سوچ سے بڑھ کر ان کا استقبال کیا گیا. لیکن کبھی ہمارے پرائم منسٹر میں سے کبھی اس طرح نہیں کیا گیا. ایک برتھ ڈے بہت چھوٹی سی بات ہے اور اس کو اتنا سیلیبریٹ کرنا، آپ کو اس پہ کیا کہنا ہے؟ آف کورس وہ بندہ جو ان سے ہے نریندر مودی، وہ بہت زیادہ فیوچرسٹک ہے، اس کی فورس آئیڈیا ٹھیک ہے، اور وہ ہر کسی کے ساتھ لگا کے کھا رہا ہے. اور UAE کے ساتھ تو ویسے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ایگریمنٹس ہیں وہ سائن کیے ہیں. تو جب انہوں نے ایک نان مسلم کنٹری ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اچھا لگ رہا ہے ان کو کہ دو جو کلچرز آپس میں املگمیٹ ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کام کرتے ہو پھر وہ آپ کو بلاتے بھی ہیں، دعوتیں بھی دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ لگا کے نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ریکگنائزز انڈیا ایز اے ریجنل لیڈر. اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے. اس میں 75 سال ہو گئے ہیں کوشش کر کر کے کہ کیا I don't know what the ultimate goal is. کیا انڈیا کو جنگ میں ہرا دیں گے؟ کیا کشمیر انڈیا سے لے لیں گے؟ None of those things are happening. اس طرح کی حرکتیں ترکی نے بھی کی تھی پچھلے 2-3 سال سے. وہ مسلسل کشمیر کا مدعا لے کے وہ انٹرنیشنل فورمز میں آ رہے تھے. پھر 2-3 سال تک انڈیا نے برداشت کیا. پھر اس کے بعد انڈیا نے بھی بیک لیش شروع کر دیا، آرمینیا کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے. سائپرس میں جا کے انڈیا ہیز بگن ٹو ریٹیلیٹ. تو ان چیزوں سے فائدے کچھ نہیں ہوتے اور دونوں ملکوں کے نقصان ہوتے ہیں یہ کنفلکچوئل ریلیشن شپس پہ. آئی تھنک کہ نہ پاکستان کے ہت میں ہے کہ اٹ پلیز ہارڈ ٹو گیٹ، بیکاز اس وقت جس موڈ میں دنیا ہے پاکستان کی طرف
बाद हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, तो हम उनको मनाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई चले, राइट। अब इस तरह नहीं है। अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं आता तो ठीक है, वो द बस विल लीव विदाउट पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान की जो कोर ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, मैं छोटी मोटी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोर ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो इस वेरी कश्मीर सेंटर्ड, उसके वजह से एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ आपके रिसोर्सेज आर्मी को जाते हैं। आर्मी आपकी स्टेट में पेनिट्रेटेड है, आपकी इकोनॉमी में भी पेनिट्रेटेड है। तो जब तक कि यू डोंट सेंड योर आर्मी टू द बैरक्स और फिर सिविलियन इंटरेस्ट, तो उसमें यह होता है कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी is not serving the interest of Pakistan but is serving the interest of Pakistani armed forces. आपके पास नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास मिलिट्री इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल में तो मगर नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर क्या खास हुआ ये जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, मैं भी शॉक्ड हो गई थी। और कल नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी। बर्थडे तो एज यूजुअल सबकी होती है, मगर उनके बर्थडे पे कुछ खास ये हुआ कि यूएई में उनको इनविटेशन दिया गया, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, हमारी सोच से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया गया। ऑफ कोर्स वो बंदा जो उनसे है नरेंद्र मोदी, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, उसकी फोर्स आ रही है, ठीक है। और यूएई के साथ तो वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के साथ अच्छा काम करते हो फिर वो आपको बुलाते भी हैं, दावतें भी देते हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। इसमें पाकिस्तान का भी मफाद है। इसमें इस तरह की हरकतें तुर्की ने भी की थी, 2-3 साल तक इंडिया ने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद इंडिया ने भी बैकलैश शुरू कर दिया, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। साइप्रस में जाके इंडिया हैज बिगिन टू रिटेलिएट। उनको डेफिनेटली इनवाइट किया गया है। हमारी जो अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसका किसी हद तक कसूर है कि हम लोग उस चीज़ में वो स्टेटस नहीं हासिल कर सके जो इंडिया ने हासिल कर लिया है। What is more interesting is कि many parts of the world इंडिया की तरफ बहुत रिस्पेक्ट है for historical reasons और also current achievements। और बाबरनामा इंडिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी थी। उसने लिखा था कि इंडिया के पास they have words like लाख and करोड़। इससे ज़्यादा मैंने कोई I have not seen anything in more than 40,000। इसलिए हमारे पास 1000 से बड़ा लफ्ज नहीं है। तो एट दैट टाइम इंडिया वाज सो रिच, राइट, के 10 करोड़ की जरूरत पड़ गई थी, लाख की जरूरत पड़ गई थी तो काम। क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई इस वक्त किसी इस्लामाबाद पे भारत की हुकूमत है कि या हमें धूप मार देगी या हमें भूख मार देगी, कि सैलाबी तबाही अवाम के गुनाह का नतीजा। और हमारा सबसे बड़ा गुनाह, आफत इतनी बड़ी आई है, इतनी बड़ी आफत आई है, अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो चंद 100 नहीं, चंद 1000 नहीं, हम करोड़ों लोगों को उठाएंगे उनके जनाजे। हमें सोचना होगा, ये जो नक्शा बार बार टीवी पे आ रहा है दहला देने के लिए काफी है। ये झील नहीं था सिंध, यहाँ गांव थे, यहाँ देहात थे, यहाँ लोगों की बस्तियां थी, लोगों के कारो सब ले गया पानी। मुझे कल किसी ने पूछा कि हमारे मुल्क ने तो बड़ी तरक्की की है, तो मैं रात